مجھے ہمیشہ سے تجسس ہے، بلکہ دوسرے پیر بھائی بھی یہی سوچا کرتے ہیں، اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ ہم نے جنات اور انسانوں کو اس مقصد سے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یہ فرمان ہے قادر مطلق کا سورہ زاریات میں۔ عبادت کے معنی ہیں پرستش۔ بندے کی پہچان یہی ہے کہ وہ پرستش کرے۔ کس کی؟ اپنے آقا کی۔ اور یہ آقا کون ہے؟ وہی جس نے بندے کو پیدا کیا۔ جب غلام ہے تو بادشاہ بھی ہوگا لازماً۔ بندگی کے معنی ہی پرستش کرنے کے ہیں۔ اچھا، تو پرستش کے معنی کیا ہیں پھر؟ چلیے اسے آسان لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ کیا ہے پرستش کرنا؟ اسے جاننا، اسے پہچاننا۔ سوچو، جانے بغیر پرستش ممکن ہے؟ انسان بغیر جانے کر سکتا ہے پرستش؟ کیا؟ اللہ کی عبادت اللہ کو جاننا ہی ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ کے بندے ہیں ہم۔ تو گویا اس نے اپنی پہچان کے لیے تخلیق کیا۔ حدیث قدسی تو سنی ہوگی نا آپ نے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ یہی سبب ہے کہ میں نے یہ تمام کائنات تخلیق کی۔ ہاں، لیکن کسی کو بھی یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو بھائی یہی تو ہے مسئلہ کہ آخر جانا کیسے جائے اسے؟ گویا فن کو دیکھ کر فنکار کو پہچانا جائے۔ کوئی فنکار اگر خود کو پہچانا نہ جانا چاہے تو کیا اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا؟ اس کا فن کیا ہے؟ انسان وہ مخاطب کرتا ہے اپنی تخلیق کو، تو یہ سمجھ میں آیا کہ حق تعالیٰ کا مخاطب انسان ہے۔ مطلب یہ کہ انسان محض ایک لفظ نہیں بلکہ کائنات کا حقیقی مرکز و محور ہے۔ ذرا غور تو کرو آغاز سے اب تک کے سفر پر۔ سب سے پہلے وہ گارا تھا۔ یہ گارا کیا ہوتا ہے بھلا؟ مٹھی بھر مٹی، مٹھی بھر پانی۔ اس کے بعد اسے 7 مرحلوں سے گزارا گیا، یہاں تک کہ گوشت اور ہڈی بن گیا۔ یعنی اس کی راہ کا بھی علم ہے اور منزل کا بھی۔ تو آخر کیوں اس نے انسان پر اپنی تخلیق مکمل کر دی؟ تاکہ تم اسے جان پاؤ، بادشاہ کو جاننے اور اس کی پرستش کرنے کے لیے، اس کا بندہ بننے کے لیے۔ اچھا، تو اسے جان لینے سے کیا ہوگا آخر؟ کیا ہوگا پیر بھائیو؟ اسے جاننے والا اپنے آپ کو بھی جان لے گا نا، اور خود کو پہچان لیا تو سمجھو اسے جان لیا۔ کہتے ہیں نا، نفس کو جاننے والا رب کو پہچان لیتا ہے۔ تو رب کو جو جانتا ہوگا وہ نفس کو بھی پہچانتا ہوگا یقیناً۔ تو چونکہ مخاطب کرنے کے لیے بنایا ہے اس نے، لہذا گارے سے اس نے انسان کی صورت بنائی تاکہ انسان خود کو پہچانے اور اپنے نفس کو بھی پہچانے۔ ہاں، جب اپنے نفس کو پہچانے تو یوں اپنے رب کو بھی پہچانے تھے انسان۔ اور یہ سب اس نے ایک ساتھ بنایا کہ حیوانات میں سے کسی کو پانی میں بنایا، کسی کو ہواؤں میں بنایا اور کسی کو مٹی کے نیچے چھپا ہوا بنایا۔ تبریز کو بھی بنایا اس نے، اور نالہان کو بھی، فارسی بھی بنائی، عربی بھی بنائی، ہندی بھی، یونانی بھی اور ہسپانوی بھی بنائی۔ یہی سبب ہے جو وہ کہتا ہے، یا ایھا الناس۔ جو مسلمان 72 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں انہیں یہ عظیم الشان آیت نظر نہیں آتی؟ قرآن کا انکار کرنا کیوں نہ کہوں میں اسے بھائیو؟ سبب چونکہ اس نے انسان بنایا اور اسے مخاطب بھی کیا۔